آج کے پروگرام میں میں آپ کے ساتھ کچھ ذکر کروں گا ایچ آر کی خاص چیزوں کے حوالے سے، جو ایچ آر کی جو بزنس ریزیلینس اور ایجلٹی ہے، کہ کس طرح سے ایچ آر کے لوگ اور ایچ آر کے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اپنے آرگنائزیشن کے لیے ایک کارآمد ڈپارٹمنٹ بن سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے بڑے اچھے طریقے سے ایچ آر کی پریکٹس کو رن کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بڑی جلدی سے 8 چیزیں ہیں۔ آپ بہت ساری ایچ آر کے لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ ان چیزوں کے حوالے سے جانتے تو ہیں اور ان کو پریکٹس بھی کچھ حد تک کرتے ہوں گے، لیکن یہ بڑی ضروری ہے کہ ایک پرسپیکٹو میں ان چیزوں کو سمجھ لیا جائے اور تاکہ آپ کو استعمال کرنے میں، آپ پریکٹس کرنے میں آسانی ہو سکے اپنی آرگنائزیشنس کے اندر۔ تو پہلی چیز آف کورس بڑی امپورٹنٹ ہے اور امپاورمنٹ آف پیپل ہے، تاکہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے ان کی اپنے ذہن ہیں اور ان کی اپنی ایک کریٹیوٹی ہے اور اس کے اندر وہ انڈیویجویلٹی ہے ان کی، اگر آپ ان کو امپاور کریں گے تو بہت خوبصورت طریقے سے وہ بہت سارے آئیڈیاز دے سکتے ہیں۔ سارے لوگ نہیں دے سکتے، سب کی ایسی کوالٹیز نہیں ہوتی، جنرلائز بھی نہیں کیا جا سکتا اس بات کو۔ ہاں لیکن اگر آپ آرگنائزیشن میں ایک کلچر اس قسم کا کریٹ کریں کہ جہاں پہ لوگ امپاورڈ ہوں اور لوگوں کو اپنی بات کہنے کا، اپنے اوپینین شیئر کرنے کا، مسٹیکس کرنے کا اور اپنے ارادوں کو اور اپنے خیالات کو پریکٹس میں ڈالنے کا ایک کی اوپننس ہو، اور لوگ اس کو اس میں بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہماری نوکری ہی چلی جائے گی، کیونکہ سب سے بڑی جو ایشو ہوتا ہے وہ لوگوں کو نوکری کا ایشو ہوتا ہے، اور اگر ان کی نوکری چلی جائے گی تو پھر وہ ظاہر ہے وہ اگر کسی ایک کی گئی ہے تو باقی لوگ بھی اس پہ پریشان ہوں گے اور نہیں کریں گے اس قسم کا کام۔ تو یہ آپ دھیان رکھیں کہ اگر کبھی کسی کے ساتھ ایسی غلطی ہوئی اور کسی نے کوئی بہت ہی غلط کام بھی کیا، اس کے ساتھ تو خاص طور پہ اس کو نوکری سے نہ نکالیں تاکہ آپ کا کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے اس قسم کا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ غلطیاں کر کے جو غلطیاں کی جاتی ہیں اسٹاف کی طرف سے وہ بیسیکلی ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر آپ نے ان کی ٹریننگ پہ خرچ، ویسے ٹریننگ نہیں ان کی کر رہے، تو اگر وہ پریکٹس کر رہے ہیں اور وہ غلطیاں کر رہے ہیں تو یہ بھی ان کی ٹریننگ ہے۔ ہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر انہوں نے دوبارہ وہی غلطی کی تو تب بری بات ہے، اس کے حوالے سے آپ کو غور کرنا چاہیے۔ سو امپاور کریں گے جب تو وہ پھر لوگ اس کو آپ کی آرگنائزیشن کو کافی آگے تک لے کے جا سکتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو ایچ آر کے لیڈرز کو کرنی چاہیے اور ایچ آر کے ڈپارٹمنٹس کو کرنی چاہیے، اپنی آرگنائزیشن میں بزنس کو بڑھانے کے لیے اور پروفیٹیبلٹی کے لیے اور سسٹینیبلٹی کے لیے ڈیٹے کو استعمال کریں، اور جب ڈیٹے کو استعمال کریں گے تو انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ ہو سکے گی۔ انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم کچھ ایسے ڈیسیجن پروڈکٹیوٹی کے حساب سے، پروفیٹیبلٹی کے لیے، مارکیٹ ریچ کے حوالے سے، ہائرنگ میں، پرفارمنس اپریزل میں، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، ہر قسم کی چیز میں جب بھی آپ کوئی ڈیسیجن ایسا کریں گے جو کہ جس کے پیچھے ڈیٹا نہیں ہے اور جس کے پیچھے کوئی انفارمیشن صحیح طریقے سے نہیں آپ تک پہنچی تو وہ ایک غلط ڈیسیجن ہو سکتا ہے۔ سو ہاں اس حوالے سے اگر ہو کہ آپ نے اپنی طرف سے اپنا کام پورا کیا ہے اور ڈیسیجن میکنگ میں آپ نے تمام چیزیں استعمال کی ہیں، پھر اگر کوئی ایسے فیکٹرز آ جاتے ہیں جس میں آپ کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی ایک ڈیسیجن کرنے سے پہلے always try to have complete information, complete data as far as you can go۔ بہت زیادہ ظاہر ٹائم کی بھی کمٹمنٹ ہوتی ہے، بعض کا ٹائم کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، لیکن آپ جتنا زیادہ جا سکتے ہیں، جتنی زیادہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، جتنی پریکٹیکلی ضروری ہے اور اس گیون ٹائم کے اندر جتنا آپ ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ جب یہ کریں گے تو پھر آپ کو ایک یو ول بی میکنگ این انفارمڈ ڈیسیجن فار اینی تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ۔ دین میک شیور یور ایچ آر ٹیم ہیز اے کلیئر آبجیکٹیو ٹو ڈیلیور ایکسپیکٹیشن۔ تو بعض اوقات ایچ آر کے لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے،
اور وہ کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے آرگنائزیشن میں سپورٹ کر سکتے. تو جو آپ کی جو ایچ آر کی ٹیم ہے وہ بھی اس کو آبجیکٹیو کا کلیئر پتہ ہو. اچھا اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اکثر اوقات میں بھی آرگنائزیشنز میں اپنے کیا کرتا تھا کہ اپنی ایچ آر کی ٹیم کو وی یوز ٹو ہیو ڈیلی small briefings and somehow on a weekly basis or fortnightly basis a longer meeting or briefing. تو جب آپ ان کے ساتھ ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ کمیونیکیشن ضروری رکھیں. جب آپ کمیونیکیٹ کریں گے پراپر طریقے سے اور ایک فارمل طریقے سے بھی کریں گے اور انفارمل طریقے سے بھی کریں گے, so they would be having a good idea of objective of the HR department one and then the objective of the overall organization. تو اس میں اندر وہ اپنی انپٹ ڈال سکیں گے اور ان کو ایکسپیکٹیشنز کلیئر ہوں. ہر ایچ آر کے انڈیویجول کو ایکسپیکٹیشن کلیئر ہو کہ اگر وہ کمپنسیشن بینیفٹ کا سیکشن کو ہیڈ کر رہا ہے یا وہ ٹیلنٹ ایکوزیشن کو دیکھ رہا ہے یا وہ کسی اور چیز کو دیکھ رہا ہے تو وہ اس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہا ہے, تو پھر اس کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے اس سے ایکسپیکٹیشنز کیا کیا ہیں اور وہ کس طرح سے ان ایکسپیکٹیشنز کو فل کر سکتا ہے. build close alignment to business objectives and communicate outcomes. یہ بڑا ضروری ہے کہ بزنس آبجیکٹیوز جو آرگنائزیشن کے ہیں, ایچ آر ایک الگ سے آئسولیشن میں کام ظاہر نہیں کر سکتا. جو بھی وہ کام کر رہے ہیں, ہائرنگ کر رہے ہیں, پرفارمنس اپریزل کر رہے ہیں, ٹریننگ کر رہے ہیں, جو بھی چیزیں کر رہے ہیں, صرف اپنے نمبر بڑھانے کے نہ کریں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو ٹریننگ کو بھیج دیا اور اتنے آورز آف ٹریننگز ہو گئے, یا ہمارے پرفارمنس اپریزل جو ہے وہ ہر سال ہوتی ہے, یا ہم جو ہے وہ ہائرنگ کا جو ہمارا لیڈ ٹائم ہے وہ بہت شارٹ ہے. یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں, ہونی چاہیے, لیکن اگر یہ آپ کے بزنس کو سپورٹ نہیں کر رہی اور صرف آئسولیشن میں آپ اپنے ہی نمبر بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. تو بزنس آبجیکٹیوز کے ساتھ الائنڈ ہونے چاہیے کہ اگر آپ کو ٹریننگ نہیں کرانی تو پھر نہیں کرانی. ٹریننگ اگر ضرورت ہی نہیں ہے لوگوں کو, اگر پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں آپ ٹریننگ کروانے پہ, اور اگر آپ نے آؤٹ سائڈ کوچ کو نہیں بلانا تو اچھی بات ہے, نہ بلائیں, اپنے ہی لوگوں سے کوچنگ کروائیں, اپنے اس میں سے دیکھیں کیا وہ آبجیکٹیوز کے ساتھ, ہاں یہ ضرور دیکھیں کہ کیا وہ آبجیکٹیوز کے ساتھ جو آرگنائزیشن چاہ رہی ہے اگلے 1 سال میں, 2 سال میں, 5 سال میں, اس کے ساتھ الائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور کمیونیکیٹ کریں آؤٹ کمس کو کہ اگر ہم یہ کر لیں گے, یہ آبجیکٹیو کمپلیٹ کر لیں گے, یا یہ جو بزنس آبجیکٹیو ہے ہمارا, جو ہماری اس دفعہ سیلز کا ٹارگٹ ہے, جو پروڈکشن کا ٹارگٹ ہے, جو ہماری کسٹمرز نئے آ رہے ہیں یا کسٹمر فوکس کا ٹارگٹ ہے, یہ تمام ٹارگٹس آپ کے ایچ آر کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, بیکاز ان کی ایک ڈائریکٹ لنک ہے آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کے ساتھ, آرگنائزیشن پروفیٹیبلٹی کے ساتھ, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے. پھر ریگولرلی ریویو ایگزسٹنگ سسٹمز. اچھا یہ اگر آپ نے ایک دفعہ ایک ایس او پی بنا لی, یا ایک کوئی پالیسی بنا لی, یا آپ نے کوئی ای آر پی لانچ کر لیا, یا آپ نے کوئی نیا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا نیا چیز شروع کر دی, یا کوئی نیا ایجوکیشن پالیسی یا اینی تھنگ آپ نے ڈپارٹمنٹ میں شروع کر دیا اپنے آرگنائزیشن میں, ناٹ نیسسریلی کہ وہ فائنل ہے, اور اس کے بعد اب اس کو ریگولرلی ریویو ضرور کرتے رہیں کہ کیا فائدہ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے, اور اس کو کس طرح سے آپ امپروو کر سکتے ہیں ود ان دا گون سرکمسٹانسز. جو آج کل جو بہت چینجز آ رہی ہیں, بڑی چینجز, ریگولرلی چینجز آ رہی ہوتی ہیں آئی ٹی کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے, جو جنریشن گیپ ہے وہ کم ہو چکا ہوا ہے. تو اس حوالے سے آپ کو یو نیڈ ٹو بی focused on reviewing your systems also on a regularly basis, اور processes بھی کہ کیا اب اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر ہم یہ جو کام کر رہے تھے آج سے سال پہلے, وہ اب بھی کیا جائے گا اسی طرح سے یا نہیں کیا جائے گا. کیا اب کوئی ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں, بزنس چینج ہو گئی ہیں کووڈ کی وجہ سے, کوئی پینڈیمک جب آ جاتا ہے, یا کوئی اور موسم چینج ہو رہے ہیں, یا ٹیکسس کے نئی سسٹم شروع ہو چکا ہوا ہے, یا جو اسٹاف ہیں وہ اب نئی قسم کی ٹریننگز چاہ رہے ہیں, یا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ نئی کام کر رہے ہیں. تو اینی تھنگ چینجز ہو رہی ہیں باہر, بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں, تو آپ کو اپنے بھی سسٹمس کو دیکھنا ہے. دین فلیکسیبل ورکنگ کا کلچر جو ہے وہ بھی کریٹ کریں اپنی آرگنائزیشن میں. وہ کیسے کریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں لوگوں کی ضروریات کو, لوگوں کی فیملیز کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو, لوگوں کی ایچ آر کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, ان کی فیملیز کے بارے میں پتہ ہو, ان کی ایشوز کے بارے میں پتہ ہو, اور ان کی
جو کیپیبلٹیز ہیں ان کے بارے میں پتہ ہو آپ کو. تو فلیکسیبل ورکنگ سے مراد یہ نہیں کہ صرف فلیکسیبل ٹائم ہے کہ آپ جب مرضی آئیں جب مرضی چلیں، ایسی صرف بات نہیں ہے. ہاں، ود ان دا گیون ڈسپلنس فلیکسیبل ورکنگ کا جو کلچر ہے کہ آپ اگر کسی نے کام ختم کر لیا ہے تو وہ گھر سے کام کرنا ہے، یا اس کے جو اکوپمنٹ ہیں اس کو وہ کس طرح سے یوز کر سکتا ہے، لے کے جا سکتا ہے، نہیں لے کے جا سکتا. جو آپ کے پروٹوکولز ہیں ان کو وہ سامنے رکھتے ہوئے، پلس اگر کسی کی فیملی ہے، کسی کے بزرگ ہیں گھر میں یا بچے ہیں گھر میں، چائلڈ کیئر چاہیے اس کو، اینی تھنگ، تو وہ اس حوالے سے آپ کو جب تک پتہ نہیں ہوگا تو آپ فلیکسیبل ورکنگ اس کی کریٹ نہیں کر سکیں گے. اور وہ کلچر آپ کریٹ کریں گے تو دیٹ وڈ بی ہیلپ فل فار یو. انسپائر امپلائیز ٹو بی دیئر اوتھینٹک سیلف. جیس قسم کے امپلائیز ہیں لوگوں کو جب آپ یہ کلچر پروموٹ کرتے ہیں کہ لوگ جو کچھ ہیں اس طرح سے پریزنٹ کریں، تو پھر لوگ ہپوکریسی سے بچتے ہیں. پھر لوگ ایسی چیزیں جو کہ وہ نہیں کر سکتے، یا ایسی چیزیں جو کہ انہوں نے نہیں کی، پھر وہ اون بھی کرتے ہیں، غلطیوں کو بھی اون کرتے ہیں، رسپانسبلٹیز کو بھی اون کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کو بھی اون کرتے ہیں. لیکن اگر لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جیسے ہم ہیں ہم اپنے ویسے ہی بننا ہے، جیسی آرگنائزیشن ہے ویسا بننا ہے آپ نے، تو پھر وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کرافٹ مین شپ ان کے اندر لے آئیں، یا ایکٹر بن جائیں، یا کچھ ایسی چیزیں وہ کریں جو کہ وہ ہے نہیں لیکن وہ کرنا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو اسیمولیٹ کرنے کے لیے، اس پورے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو اگر ایسی کوشش لوگ کر رہے ہیں تو پھر آف کورس وہ اپنے اوتھینٹک سیلف میں نہیں ہوں گے، وہ پورٹرے کر رہے ہوں گے. کہ ان کو کوشش یہ کرنی ہے ایچ آر کے لوگوں نے کہ لوگوں کو ہیلپ کریں کہ وہ جس قسم کے بھی ہیں اس طرح سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں. اور وہ سب سے زیادہ ریپرزنٹیشن اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ کمیونیکیشن کریں گے آپ ان کے ساتھ، اور ان کو پتہ چلے گا کہ بھئی اگر آپ نے غلطی کی ہے تو پھر آپ اون کریں. اور جب ان کو کریٹیوٹی کا پتہ چلے گا کہ کریٹیوٹی وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اینی وے، ٹیپ انٹو ٹیکنالوجی دیٹ امپاورز یور ایچ آر ٹیم. جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کریں، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کریں. نئی ٹیکنالوجی جتنی آ رہی ہیں ان کو استعمال کریں. آلویز آن دا لک رہیں کہ کون سی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، کس قسم کی ٹیکنالوجیز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کس قسم کی چیزوں کو آپ استعمال کر کے اپنا لیڈ ٹائم کم کر سکتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی ضروری ہیں آرگنائزیشن کی ایچ آر کے حوالے سے. سو تھینک یو ویری مچ فار دس ٹائم. اور آئی ہوپ یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری مختلف اوقات میں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. ہم ان کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، ان کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں اپنی ورکنگ کے حوالے سے، کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے. اور جس طرح سے ہم اس کو کسٹمائز کریں گے، جتنا اچھا کسٹمائز کریں گے اتنے اچھے طریقے سے یہ ہمیں فائدہ دیں گی. بہت شکریہ سننے کا. خدا حافظ.